مجھے بھوک لگ رہی ہے، پلیز کچھ کھانے کو لا دیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بچوں کی طرح منمنائی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم یہاں پکنک منانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم کھو گئے اس جنگل میں۔ ادھیان نے بیزاری سے منہ بناتے ہوئے اسے حقیقت کا احساس دلانا چاہا۔ تو کیا تم درخت پر چڑھ کر میرے لیے ناریل نہیں توڑ سکتے؟ کم از کم بھوک تو مٹے گی میری۔ وشال نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا پاؤں ایک بڑے پتھر سے ٹکرایا اور وہ سیدھا دھیان کے اوپر جا گری۔ مر گئی میں، کتنی سخت باڈی ہے تمہاری، کسی پتھر کی طرح۔ وشال نے درد سے کراہتے ہوئے اپنا ماتھا سہلایا۔ اس کی اس بے ساختہ بات پر ادھیان، جو پہلے ہی اس کے اس قدر قریب گھرنے پر ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، جذبات میں بہکتا اس کے معصوم اور خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا اور ایک دم سے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار تنگ کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ وشال اس کی اس اچانک حرکت پر گھبرا کر تڑپی، مگر اسی لمحے کسی جنگلی جانور کے غرانے کی خوفناک آواز پورے جنگل میں گونجی۔ ادھیان نے پھرتی سے اسے اپنے ساتھ کھینچا اور ایک گھنے درخت کے تنے کے پیچھے چھپتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وشال خوف کے مارے چیخنے ہی والی تھی کہ ادھیان نے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اسے پوری طرح خاموش کروا دیا۔ وشال کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی اور اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ ادھیان کی قربت، اس سنسان جنگل کا خوف، دونوں مل کر وشال پر ایک عجیب سا سحر طاری کر رہے تھے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک اس شخص سے لڑ رہی تھی، اب ادھیان کے ان مضبوط بازوؤں میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جانور کے قدموں کی آہٹ جیسے جیسے دور ہوتی گئی، ادھیان نے وشال کو خود سے قدرے دور کیا، مگر اس کی گہری سی آنکھوں میں ایک انوکھی اور مدہوش کر دینے والی چمک تھی جو وشال کو اندر تک پگھلا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے اور جنگل کی پر اسرار خاموشی میں صرف ان دونوں کی تیز چلتی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وشال ایک 22 سالہ انتہائی خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی، جس کی رنگت دودھیا گلابی ہونٹ اور بڑی بڑی غلافی آنکھیں کسی کو بھی پہلی نظر میں اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ وہ ایک متوسط مگر بے حد محبت کرنے والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں اس کے والدین اور اس کا چھوٹا بھائی زین اس کی جان تھے۔ وشال گھر کے چھوٹے سے صحن میں بیٹھی اپنی والدہ کے ساتھ سبزی کاٹ رہی تھی جب اس نے چہکتے ہوئے کہا، امی آپ کو پتہ ہے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے ایک بہت زبردست ٹرپ جا رہا ہے اور میں نے بھی اس میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی والدہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، بیٹا ٹرپ پر تو تم چلی جانا، مگر پہلے اپنے ابا سے اجازت لے لو۔ تم جانتی ہو وہ تمہارے معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ اسی وقت اس کا چھوٹا بھائی زین بھاگتا ہوا آیا اور بولا، اپی اگر آپ ٹرپ پر گئیں تو میرے لیے وہاں سے ڈھیر ساری چاکلیٹس اور تحفے لے کر آنا، ورنہ میں آپ کو گھر میں گھسنے نہیں دوں گا۔ وشال نے ہنستے ہوئے زین کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور بولی، تم فکر مت کرو، چاکلیٹس تو کیا، میں تو تمہارے لیے پورا جنگل ہی اٹھا لاؤں گی۔ ان کے گھر کا ماحول ہمیشہ اسی طرح ہنسی مذاق اور محبت سے بھرا رہتا، جہاں سکون اور رشتوں کی مٹھاس کمال کی تھی۔ وشال کے والد بھی اس کی ہر خوشی پوری کرنے کی کوشش کرتے، اور جب رات کو وشال نے ان سے ٹرپ پر جانے کی بات کی تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے اجازت دے دی، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی بہت سمجھدار ہے اور وہ اس پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ دوسری طرف شہر کے ایک انتہائی پوش علاقے میں واقع ایک عالی شان محل نما گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ یہ ادھیان کا گھر تھا، جو ایک 28 سالہ انتہائی خوبرو اور امیر ترین بزنس مین تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب اور غرور جھلکتا جسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ وہ اپنی ماں بیگم شیریں کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے والد کے انتقال کے بعد خاندانی بزنس کو تنہا سنبھال رہا تھا۔ ادھیان کی وجیح شخصیت، چوڑی چھاتی اور گہری سی آنکھیں لڑکیوں کو مقناطیس کی طرح اس کی طرف متوجہ کرتی، مگر وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھنے والا مغرور اور سرد مہر انسان مانا جاتا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے بیگم شیرین نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جو ایک ہاتھ میں کافی کا مگ اور دوسرے میں بزنس فائل پکڑے ہوئے تھا۔ ادھیان بیٹا، تم ہر وقت صرف کام میں ہی غرق رہتی ہو، کبھی تو اپنے ماں کے لیے وقت نکال لیا کرو۔
بیگم شیری نے شکوہ کرتی ہوئی کہا۔ ادھیان نے فائل بند کی اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، مام آپ جانتی ہیں میں کتنا مصروف ہوتا ہوں، اور یہ بزنس امپائر میں نے دن رات ایک ایک کر کے کھڑا کیا، اس لیے مجھے جذباتی بلیک میل مت کیا کریں۔ بیگم شیری نے ناراضگی سے منہ پھیرا اور بولی، میں تمہیں بلیک میل نہیں کر رہی، بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اب شادی کر لو اور گھر بساؤ تاکہ اس گھر میں بھی کوئی رونق آئے۔ ادھیان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اپنا کوٹ پہنا اور انتہائی سرد لہجے میں کہا، مام آپ جانتی ہیں مجھے ان فضول رشتوں اور لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ سب صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے، میرے لیے میرا کام ہی میری زندگی ہے، اس لیے پلیز مجھ سے شادی کے موضوع پر بات نہ کیا کریں، جب کرنی ہوگی کر لوں گا، فی الحال تو میں اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا۔ وہ اپنی ماں کو جواب دے کر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا تھا، جہاں اس کی چمکتی ہوئی مہنگی ترین سیاہ گاڑی اور ڈرائیور اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مشال اور ادھیان کی دنیا ایک دوسرے سے بالکل الگ اور متضاد تھی۔ ایک طرف کنات اور محبت تھی تو دوسری طرف بے پناہ دولت اور غرور، مگر قسمت ان دونوں کو ایک ایسے راستے پر لانے کا فیصلہ کر چکی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ یونیورسٹی میں ٹرپ کے حوالے سے خاصی گہما گہمی تھی۔ مشال اپنی سہیلیوں سے سارا اور ندھا کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھی ٹرپ کی پلاننگ کر رہی تھی۔ سارا نے پرجوش انداز میں کہا، مشال یار اس بار کا ٹرپ بہت کمال ہونے والا ہے، سنا ہے کہ جو کمپنی اس ٹرپ کو سپانسر کر رہی ہے وہ بہت بڑی کمپنی ہے، اور ان کا CEO بھی ہمارے ساتھ بطور مہمان خصوصی جا رہا ہے۔ مشال نے جوس کا سپ لیتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور بولی، مجھے اس سے کیا غرض، کوئی CEO جا رہا ہے یا کوئی اور، میں تو بس وہاں کے خوبصورت مناظر اور جنگل کی ہائکنگ کو انجوائے کرنے جا رہی ہوں۔ تم لوگ یہ سوچو کہ ہم لوگ بہت مزہ کرنے والے ہیں اور یہ ٹرپ ہماری زندگی کا یادگار ٹرپ رہے گا۔ ندا نے ہنستے ہوئے مشال کو چھیڑا، ویسے سنا ہے وہ دھیان نامی بندہ بہت ہینڈسم ہے، کیا پتہ تمہارا ہی دل اس پر آ جائے۔ مشال نے اسے گھورا اور مسکراتے ہوئے بولی، تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مشال کا دل جیتنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اسی دوران ادھیان کے دفتر میں بھی ٹرپ کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی۔ ادھیان کا مینیجر اس کے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، سر یونیورسٹی والوں کی بہت ضد ہے، آپ خود اس ٹرپ میں بطور مہمان خصوصی شامل ہوں، اس سے ہماری کمپنی کا امیج بھی بہتر ہوگا اور اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ ادھیان نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور غصے سے بولا، تم لوگوں کو پتہ ہے میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، میں کسی جنگل میں جا کر اسٹوڈنٹس کے ساتھ وقت ضائع نہیں کر سکتا، تم میری جگہ کسی اور کو بھیج دو۔ مینیجر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، سر ہم نے بہت کوشش کی ہے مگر وہ لوگ صرف آپ کی موجودگی چاہتے ہیں اور یہ ٹرپ صرف چند دنوں کا ہے، پلیز آپ مان جائیں، اس سے ہماری کمپنی کا بہت مثبت تاثر جائے گا۔ ادھیان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں جاؤں گا مگر صرف 2 دن کے لیے، اور تب تک آپ لوگ ہر ایک کام کو بہت اچھے انداز سے سنبھالیں گے، مجھے کوئی شکایت نہیں چاہیے۔ ٹرپ کے پہلے دن سب سٹوڈنٹس یونیورسٹی کی پارکنگ میں جمع تھے اور بسوں میں اپنا سامان رکھوا رہے تھے۔ مشال کے ہاتھ میں اس کا بھاری بیگ تھا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے بس کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اس کا بھاری بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا وہاں کھڑکی کے ایک انتہائی مہنگی اور چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی کے دروازے پر زور سے لگا، جس سے گاڑی پر ایک واضح نشان پڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے مشال سنبھلتی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس میں سے ادھیان باہر نکلا۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، چہرے پر شدید غصہ۔ تم اندھی ہو کیا؟ تمہیں اتنی بڑی گاڑی نظر نہیں آ رہی جو تم نے اپنا یہ گھٹیا سا بیگ میری گاڑی پر دے مارا ہے؟ ادھیان کی گرج دار آواز پورے پارکنگ لاٹ میں گونجی اور سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ مشال جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اس کے اتنے تلخ اور ہتک امیز لہجے پر اس کا بے غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور ادھیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بے باکی سے بولی، مسٹر آپ کی گاڑی کوئی آسمان سے نہیں اتری جو آپ اتنا چیخ رہے ہیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں معافی مانگنے ہی والی تھی، مگر آپ کی اس بدتمیز اور مغرورانہ رویے کے بعد میں بالکل معافی نہیں مانگوں گی۔ ادھیان اس لڑکی کی اس قدر جرت پر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ آج تک کسی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ مشال کی بلاک کی خوبصورتی اور غلافی آنکھوں میں چھپی چنگاریوں کو دیکھ کر
اندر سے ہل سا گیا، مگر اس نے اپنی خفگی اور غرور کو برقرار رکھا۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس گاڑی کی قیمت کیا ہے؟ ادیان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مشال نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، آپ کی گاڑی مہنگی ہو سکتی ہے مگر آپ کی سوچ انتہائی سستی ہے۔ اپنے پیسے کا غرور اپنے پاس رکھیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر مشال نے اپنا بیگ اٹھایا اور پیر پٹکتی ہوئی بس کی طرف چلی گئی۔ ادیان غصے سے مٹھیاں بھینچتا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی بے باکی اور اس کے حسن نے ادیان کے سینے میں ایک عجیب سی آگ لگا دی تھی۔ اسے مشال ایک انتہائی بدتمیز، زبان دراز لڑکی لگی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اس معصوم چہرے نے ایک انجانی سی ہلچل مچا دی تھی جو اس نے اپنی 28 سالہ زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مشال نے اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا تھا، جبکہ لڑکیوں تو اس پر مر مٹتی تھی۔ سفر کا آغاز ہوا اور تمام سٹوڈنٹس بسوں میں سوار ہو گئے۔ دانش جو کہ ان کا ٹور گائیڈ تھا، اس نے مائک پر سب کو خوش آمدید کہا اور سفر کے قواعد و ضوابط بتانے لگا۔ اتفاق سے مشال کی سیٹ بالکل اس سیٹ کے پیچھے تھی جہاں ادیان بطور مہمان خصوصی بیٹھا تھا۔ ادیان نے اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ لگا رکھا تھا اور بازو سینے پر باندھے خاموشی سے بیٹھا تھا، مگر اس کا پورا دھیان اپنے پیچھے بیٹھی مشال پر تھا۔ بس چلنے لگی تو مشال اور اس کی سہیلیوں نے ہنسی مذاق اور گانے گانے شروع کر دیے۔ مشال کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی بس کے شور میں بھی انتہائی واضح اور دلکش لگ رہی تھی۔ وہ سارا کو کوئی لطیفہ سنا کر اتنی زور سے ہنسی کہ ادیان بے ساختہ مڑ کر شیشے میں سے چھپ کر دیکھنے لگا۔ مشال کی ہر مسکراہٹ اور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات ادیان کے دل پر بجلیاں گرا رہے تھے۔ وہ خود بھی حیران اور پریشان تھا۔ کیسی کام سی اور منہ پھٹ لڑکی جسے کچھ دیر پہلے ہی اس کی بحث ہوئی تھی، اب اس کے دماغ پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے موبائل کی سکرین کو دیکھتا، مگر اس کے کان مشال کی آواز پر ہی لگے ہوئے تھے۔ سارا نے مشال کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، مشال یار، یہ ادیان تو بہت زیادہ خوبرو ہے، دیکھو تو کیسا روب ہے اس کی شخصیت میں۔ مشال نے منہ چڑھاتے ہوئے سارا کو جواب دیا، خوبرو ہوگا اپنے گھر کا، مجھے تو اس کی شکل سے ہی تکبر ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے مغرور اور بدتمیز انسان کو تو میں کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھوں جسے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز تک نہ ہو۔ ادیان نے ان کی یہ گفتگو سن لی تھی اور اس کے جبڑے غصے سے تن گئے، مگر وہ خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا اس لڑکی سے الجھنا بے وقوفی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ آخر وہ اس ٹرپ پر آنے کے لیے کیوں راضی ہوا تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد بس ایک کھلے اور خوبصورت ڈھابے پر رکی تاکہ سب لوگ کچھ دیر آرام کر سکیں اور چائے پی سکیں۔ موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور ہلکی ہلکی دھند چھانے لگی۔ سب سٹوڈنٹس بس سے اتر کر ڈھابے کی طرف بھاگے جہاں گرما گرم چائے اور پکوڑوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مشال بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی چائے کے کاؤنٹر کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے ایک ہاتھ میں چائے کا گرم کپ پکڑا اور مڑ کر سارا کی طرف جانے لگی۔ ڈھابے کا فرش کچھ جگہوں سے گیلا اور پھسلن والا تھا۔ مشال نے جیسے قدم آگے بڑھایا اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے چیختی ہوئی گرنے لگی کہ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلکا، مگر اچانک کسی کے مضبوط اور چوڑے بازوؤں نے اسے گرنے سے پہلے ہی ہوا میں دبوچ لیا۔ مشال نے گھبرا کر دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ادیان کی مضبوط باہوں کے حصار میں تھی اور اس کا چہرہ ادیان کے سینے سے چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ ادیان نے اسے اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ مشال کو اس کی گرفت سے درد محسوس ہو رہا تھا، مگر اس وقت وہ اس سے گرفت سے نکلنے کے قابل نہیں تھی۔ ان دونوں کی نظریں ملی اور ایک لمحے کے لیے ارد گرد کا سب شور اور ہنگامہ تھم سا گیا۔ مشال کی غلافی آنکھوں میں چھپا خوف اور حیا ادیان کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ ادیان کی گہری سی آنکھوں میں ایک ایسا سحر تھا جس نے مشال کو جیسے قید کر لیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے جیسے ان کی آنکھوں ہی آپس میں کوئی خاموش گفتگو کر رہی ہوں۔ مشال نے مشکل سے اپنا تھوک نکلا، گھبرا کر ادیان کی گرفت سے خود کو چھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ شکریہ،
اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا اور وہ چائے کا گرا ہوا کپ وہیں چھوڑ کر تیزی سے اپنی سہیلیوں کی طرف بھاگ گئی۔ وہ لڑکی جو اسے صبح سے بے وقوف اور بدتمیز لگ رہی تھی اچانک اسے دنیا کی سب سے خاص لڑکی لگنے لگی۔ وہ جانتا تھا اس کا غرور اور اس کا خاندانی پس منظر اسے اس لڑکی کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر دل کے معاملات پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ وہ مشال کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی مدھم اور دلکش مسکراہٹ ابھر آئی جو اس کی سرد شخصیت میں خوشگوار تبدیلی کا اشارہ تھی۔ ڈھابے سے بس دوبارہ روانہ ہوئی تو اسٹوڈنٹس کا شور و غل اور بھی بڑھ گیا تھا۔ سارا اور ندا نے بس کے بیچ میں کھڑے ہو کر گانے شروع کر دیے اور مشال بھی ان کے ساتھ تالیاں بجاتی ہنستی جا رہی تھی۔ اس کی غلافی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس ٹرپ کی خوشی کو ظاہر کری تھی، جبکہ ادھیان اپنی سیٹ پر بیٹھا خاموشی سے اس ساری ہنگامہ آرائی کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں بار بار گھوم کر مشال کے چہرے پر ہی ٹھہر جاتی۔ وہ لڑکی جس سے وہ صبح الجھ پڑا اب اسے اس بس کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ اچانک بس نے کچے راستے پر زوردار جھٹکا کھایا اور مشال جو سیٹ کے کنارے پر بیٹھی تھی اچھل کر سیدھا ادھیان کی سیٹ کے ہتھے سے جا ٹکرائی۔ ادھیان نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے سہارا دیا اور ہلکی سی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، دھیان سے محترمہ، کہیں آپ کا یہ خوبصورت سر میری سیٹ کا ہتھا نہ توڑ دے۔ مشال نے جلدی سے خود کو سیدھا کیا اور اپنے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اسے گھورا۔ آپ کو ہر وقت اپنی چیزوں کی ہی پڑی رہتی ہے، میری چوٹ کی کوئی فکر نہیں ہے، بس اپنی سیٹ کے ہتھے کا دکھ ہے۔ ادھیان نے ایک آئیبرو چکایا اور انتہائی پرسکون لہجے میں بولا، ظاہر ہے میری چیزیں بہت قیمتی ہیں اور ویسے بھی آپ تو خود ایک چلتی پھرتی آفت ہے، جہاں جاتی ہیں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور کرتی ہیں۔ مشال نے اس کی بات سن کر منہ بسورا اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے مسٹر ادھیان، اگر ایسا ہے تو میں اپنا وہ شکریہ بھی واپس لیتی ہوں جو میں نے غلطی سے آپ کو ادا کر دیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا، آپ کی نیکی بس اتنی سی ہی ہے۔ ادھیان نے بے ساختہ ایک کہکہا لگایا جو اس کی سرد شخصیت کے بالکل برعکس تھا، اور یہ کہکہا اتنا دلکش تھا کہ مشال ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ چلیں پھر شکریہ واپس لے لیں، ویسے بھی مجھے آپ جیسی آفت سے کسی اچھے کی امید نہیں تھی۔ ادھیان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مشال نے جھمک کر اسے سے نظریں چرائی اور بڑبڑاتی ہوئی واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ آ گئی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں ایک عجیب سے ردھم پر دھڑکنے لگی۔ ان کی یہ چھوٹی سی اور میٹھی نوک جھونک ان کے درمیان موجود اس برف کو پگھلا رہی تھی جو صبح کی لڑائی کی وجہ سے ذرا جم گئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے جب ان کی بسیں ایک انتہائی خوبصورت اور گھنے جنگل کے قریب بنے ریزورٹ میں داخل ہوئی۔ وہاں کا موسم شہر کے مقابلے کافی سرد اور دل فریب سا تھا۔ سب اسٹوڈنٹس بسوں سے اتر کر خوشی سے چیخنے لگے اور اپنا اپنا سامان نکالنے لگے۔ بس آہستہ آہستہ خالی ہو گئی اور سب باہر نکل گئے، مگر مشال ابھی تک بس کے اندر ہی تھی۔ اس کا بھاری بیگ اوپر والے کیبن میں پھنس گیا تھا اور وہ پنجوں کے بل کھڑی اسے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیگ اتنا بھاری تھا کہ وہ بار بار پیچھے کی طرف لڑکھڑا رہی تھی۔ اوف اللہ، یہ اتنا بھاری کیوں ہو گیا؟ گھر سے تو میں نے آرام سے اٹھا لیا تھا۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ بیگ کو کھینچنے لگی۔ اچانک اس سے محسوس ہوا کوئی اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ مڑ کر دیکھتی، ایک چوڑا اور مضبوط سینہ اس کی کمر سے آ کر مس ہوا۔ مشال کے پورے وجود میں جیسے ایک زوردار کرنٹ دوڑ گیا اور اس کے ہاتھ بیگ پر ہی جم گئے۔ وہ ادھیان تھا جس نے اپنے دونوں ہاتھ مشال کے سر کے دونوں اطراف سے گزار کر اوپر کیبن پر رکھے تھے اور وہ مکمل طور پر ادھیان کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں آ چکی تھی۔ ادھیان کا جسم اس کی پیٹھ سے جڑا ہوا تھا اور ان دونوں کے درمیان ذرا سا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ مشال کی سانسیں حلق میں اٹک گئی اور اس کا دل اتنے بے قابو ہونے لگا۔ ادھیان کی گرم سانسیں مشال کی گردن پر پڑ رہی تھی اور جو اس کے سرد جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ اور آگ لگا رہی تھی۔ وہ بے ساختہ پیچھے کی طرف ہوئی تو ادھیان کے سینے میں مزید دھنس گئی۔ چلیں نیکی میں ایک اور اضافہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ ناراض نہ ہو۔ ادھیان کی انتہائی دھیمی اور بھاری آواز مشال کے کان کے بالکل قریب ابھری جس نے مشال کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مشال کے ہونٹ خشک ہو گئے اور وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ وہ اس وقت ادھیان کے اتنے قریب تھی کہ اسے ادھیان کی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھی۔
جو مشال کی طرف سے بے قابو تھی۔ ادھیان نے مضبوط ہاتھوں سے بیگ کو بآسانی کھینچا، مگر وہ ابھی بھی مشال سے دور نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا رہا۔ جنگل کی خاموشی اور اس بس کے اندر پھیلا ہوا مدہوش کن احساس ان دونوں کے ہوش اڑا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ادھیان نے آہستہ سے قدم پیچھے ہٹایا اور بیگ نیچے رکھ دیا۔ مشال نے مڑ کر ادھیان کو دیکھا، ان کی نظریں ملی۔ دونوں کے اندر ایک طوفان مچ گیا۔ مشال کا چہرہ شرم سے مکمل سرخ ہو چکا تھا اور وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی بس سے نیچے اتر گئی۔ ادھیان وہیں کھڑا اپنی تیز چلتی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے پورے وجود پر مشال کی قربت کا سحر طاری تھا۔ رات کے وقت ریزورٹ کے بالکل بیچوں بیچ کیمپ فائر کا انتظام کیا گیا۔ لکڑیوں کے بھڑے سے ڈھیر کو آگ لگا دی گئی، جس کے گرد سب سٹوڈنٹس گول دائرے میں بیٹھے تھے۔ موسم کافی سرد ہو چکا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ مشال نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جس کے اوپر اس نے ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ آگ کی روشنی میں اس کا دودھیا چہرہ اور غلافی آنکھیں کسی پری کی طرح چمک رہی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ ادھیان ان سب سے تھوڑا دور ایک لکڑی کے بینچ پر اکیلا بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، مگر اس کی تمام تر توجہ صرف اور صرف مشال پر مرکوز تھی۔ بس والے واقعے کے بعد سے وہ مشال کو اپنے ذہن سے نکالنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا، اور وہ اس سرخ شال میں لپٹی لڑکی کو دیکھ کر اندر تک مسحور ہو رہا تھا، اور اسے لگ رہا تھا جیسے مشال کے علاوہ اس پوری محفل میں کوئی اور موجود ہی نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس دائرے کے قریب آ گیا۔ مشال کو اچانک سردی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے اپنی شال کو مزید اپنے گرد لپیٹ لیا اور بازوؤں کو مسلنے لگی۔ ادھیان نے یہ محسوس کیا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اپنا قیمتی سیاہ کوٹ اتارا اور پیچھے سے جا کر مشال کے کندھوں پر ڈال دیا۔ مشال جو سردی سے کانپ رہی تھی، اچانک کسی کے گرم کوٹ اور ایک خاص مردانہ خوشبو کے حصار میں آ گئے بری طرح چونک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ادھیان بالکل اس کے پیچھے کھڑا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی اور پرواہ تھی، جو مشال نے اس مغرور شخص کی آنکھوں میں پہلے کبھی نہ دیکھی۔ آپ اپنا کوٹ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ مشال نے الجھن اور حیرت سے پوچھا۔ ادھیان نے اس کے پاس پڑی خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، یہ ایک کوٹ ہے جو سردی سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ مجھے لگا تمہیں سردی لگ رہی ہے، اس لیے دے دیا، ورنہ میرا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا۔ مشال نے کوٹ اتارنے کی کوشش کی اور بولی، مجھے آپ کے کوٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ کو خود سردی لگ جائے گی۔ مگر ادھیان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سختی سے روکا۔ ضد مت کرو مشال، بیمار پڑ جاؤ گے تو ٹرپ کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا میری وجہ سے یا میری کمپنی کی وجہ سے تم بیمار پڑو، اس لیے چپ چاپ اسے پہنے رکھو۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا تحکم تھا جس نے مشال کو خاموش کر دیا۔ وہ اس کے کوٹ کی گرمائش اور اس میں آتی اس کی خاص خوشبو میں خود کو انتہائی محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی دوستوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے مسکرا کر چھیڑا تھا۔ آگ کے شعلے ان کی آنکھوں میں چمکنے لگے۔ دانش، جو کہ ان کا ٹور گائیڈ تھا، وہ بیچ میں آیا اور سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہوئے بولا، کل صبح ہم سب ہائیکنگ کے لیے جائیں گے۔ جنگل بہت خوبصورت ہے، مگر راستہ تھوڑا مشکل ہے، اس لیے سب کو ساتھ رہنا ہوگا، کوئی بھی اکیلا ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ سب نے پرجوش انداز میں حامی بھری، جبکہ ادھیان کی نظریں ابھی تک مشال کے چہرے پر جمی تھی، اور وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ کل کے سفر میں ہر حال میں مشال کے ساتھ ہی رہے گا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں درختوں سے گزر کر آتی ہوئی بہت ہی دل فریب لگ رہی تھی۔ جب سب ہائیکنگ کے لیے نکلے، جنگل واقعی بہت گھنا اور پراسرار تھا۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ مشال انتہائی پرجوش تھی۔ وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگتی اور اپنے موبائل سے خوبصورت مناظر کی تصویریں بناتی۔ سب سے تھوڑا پیچھے رہ گئی تھی۔ ادھیان جو پہلے ہی سب سے پیچھے چل رہا تھا، وہ مشال کی ان بچکانہ حرکتوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مشال ایک خوبصورت پھول کی تصویر لینے کے لیے جھکی، اس کا توازن بگڑا، وہ گرنے لگی، مگر ادھیان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تم کبھی سیدھی طرح چل بھی سکتی ہو یا ہر وقت گرنے کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہو؟ ادھیان نے اسے سیدھا کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔
مشال نے خفگی سے اپنا بازو چڑھایا اور بولی، میں جان بوجھ کر نہیں گرتی، اور آپ کو کس نے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں؟ آپ آگے جائیں، بورنگ انسان۔ اس نے آخر میں آہستہ سے یہ 2 الفاظ بڑبڑائے۔ ادھیان مسکرایا۔ اس کے ذرا قریب آ کر انتہائی دھیمی آواز میں بولا، میری بورنگ شخصیت کو تم جیسی دلچسپ اور پاگل لڑکی کی ضرورت ہے، جو اسے تھوڑا رنگین بنا سکے اور مجھے ہنسنا سکھا سکے۔ مشال اس کے اتنے قریب آنے اور اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یہ سن چکا ہوگا۔ اس کے گال شرم سے مکمل سرخ ہو گئے۔ وہ جلدی سے مڑ کر تیز تیز چلنے لگی۔ ادھیان اس کی اس گھبراہٹ کو انجوائے کرتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ان کی یہ میٹھی نوک جھونک جنگل کی اس خاموشی میں ایک خوبصورت موسیقی کے طرح لگ رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے باتیں کرنے لگے۔ مشال نے اسے اپنے خاندان اور اپنے چھوٹے بھائی زین کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ اس سے لڑتا، اور ادھیان نے اسے اپنے بزنس اور اپنی تنہائی کے بارے میں۔ یہ پہلی بار تھا ادھیان نے کسی لڑکی سے اتنی کھلی اور بے تکلف گفتگو کی اور اسے اپنے دل کا حال سنایا تھا۔ ان کے درمیان دوستی اور انڈرسٹینڈنگ کا ایک خوبصورت رشتہ بننے لگا، جو ان دونوں کے لیے ایک نیا اور انوکھا احساس تھا۔ اچانک موسم خراب ہونے لگا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ درختوں کے پتے زور زور سے ہلنے لگے۔ ماحول میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا۔ دانش نے سب کو آواز لگائی، موسم خراب ہو رہا ہے، ہمیں فوراً واپس کیمپ کی طرف جانا چاہیے، ورنہ ہم پھنس جائیں گے۔ سب اسٹوڈنٹس گھبرا کر تیزی سے واپس بھاگنے لگے۔ مشال جو ایک نایاب پرندے کی تصویر لینے کے لیے تھوڑا دور نکل گئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اسے دانش کی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ اکیلی جنگل کے گھنے حصے میں کھڑی جب تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ ادھیان جو باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیمپ کی طرف جا رہا تھا، اچانک اسے احساس ہوا مشال ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے پریشانی سے چاروں طرف دیکھا اور دانش سے پوچھا، مشال کہاں ہے؟ دانش نے حیرت سے جواب دیا، وہ تو پیچھے آ رہی تھی، شاید کہیں رک گئی ہو، ہمیں واپس چل کر دیکھنا چاہیے۔ ادھیان کی جان نکل گئی۔ اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اکیلے ہی جنگل کی طرف الٹے قدموں دوڑ لگا دی۔ وہ پاگلوں کی طرح مشال کا نام پکارتا ہوا جنگل کے ان راستوں پر بھاگ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ تیز بارش نے اس کے کپڑے مکمل طور پر بھگو دیے باہر، مگر اسے صرف اور صرف مشال کی فکر تھی۔ دوسری طرف مشال خوف اور سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی، کسی طرح واپس کیمپ پہنچ جائے، مگر وہ راستہ بھٹک چکی تھی۔ جنگل کی پراسراریت اور طوفان کا شور اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بھاگ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں کیچڑ میں پھسلا اور وہ ایک گہرے گڑھے کی طرف گرنے لگی۔ اس نے بے ساختہ چیخ ماری اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا کہ اب اس کا جان نہیں بچے گی، مگر اچانک ایک انتہائی مضبوط اور چوڑے ہاتھ نے اسے ہوا میں ہی کھینچ لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اوپر آئی اور سیدھا کسی کے سخت اور چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ مشال نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے ادھیان تھا۔ وہ بارش میں مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا اور اس کی گہری آنکھوں میں شدید پریشانی اور کھو دینے کا خوف تھا۔ مشال اسے دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ ادھیان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اس کا ایک ہاتھ مشال کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کے گیلے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ وہ اسے اتنی سختی سے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ اسے دوبارہ کھو دے گا۔ مشال اس کے سینے پر سر رکھ کے سسکیاں لے رہی تھی اور ادھیان کے دل کی تیز دھڑکنیں مشال کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں کھو گئی، میں ڈر گئی تھی، مشال نے ہچکیوں کے درمیان بے ساختہ کہا۔ ادھیان نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں ہوں اب تمہیں کھونے نہیں دوں گا۔ اس کی آواز بارش کے شور میں بھی انتہائی واضح اور بھاری تھی۔ مشال اس کی ان گہری اور پرکشش آنکھوں میں کھو گئی۔ بارش کا پانی ان دونوں کے چہروں کو بھگو رہا تھا۔ ادھیان کا چہرہ مشال کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ادھیان کی قربت اور ان کے جسم کی گرمائش مشال کے سرد جسم میں ایک عجیب سی حرارت پیدا کری تھی۔
اس جنگل میں اور اس طوفان کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کے سحر میں مکمل طور پر جکڑے جا چکے تھے۔ وہ دنیا سے بے خبر تھے۔ ادھیان کی نظریں مشال کے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر جا ٹھہری۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا وہ اس فاصلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، مگر اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، طوفان تیز ہو رہا ہے اور جنگل کا یہ حصہ محفوظ نہیں ہے۔ ادھیان نے اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے قدرے بھاری آواز میں کہا اور مشال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مشال نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں بارش میں بھیگتے ہوئے ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں جنگل کے مزید گہرے حصے کی طرف بڑھنے لگے، جہاں درخت اتنے گھنے تھے کہ بارش کا پانی کم آ رہا تھا۔ راستے بند ہو چکے تھے اور موبائل کے سگنل مکمل طور پر غائب تھے۔ رات کی تاریکی اور طوفان نے انہیں پوری طرح اپنے گھیرے میں لے لیا اور وہ اس جنگل میں کھو چکے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ طوفان کی شدت تھم چکی تھی، مگر جنگل کی وہ پراسرار خاموشی ان دونوں کے دلوں میں ایک نیا طوفان برپا کر رہی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب کچھ دیر پہلے بھوک اور تھکاوٹ سے نڈھال مشال بے دھیانی میں پتھر سے ٹکرا کر سیدھا دھیان کے سینے پر گرے، اور پھر اس جنگلی جانور کی خوفناک دھاڑ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے اتنے قریب کر دیا کہ ان کی سانسیں تک الجھ گئیں۔ جانور کے بھاری قدموں کی آہٹ اب مکمل طور پر دور جا چکی تھی، مگر دھیان کے مضبوط بازوؤں کا حصار ابھی بھی مشال کی کمر کے گرد سختی سے قائم تھا۔ مشال کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، ادھیان اسے اپنے سینے میں واضح محسوس کر سکتا تھا۔ اس جنگل کے گھوپ اندھیرے میں بھی ادھیان کی گہری سی آنکھوں میں ایک ایسی مدہوش کر دینے والی چمک تھی جو مشال کے اندر تک اتر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے مشال کے لبوں پر اپنا ہاتھ ہٹایا اور اسے خود سے قدرے دور کیا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی مشال کے کانپتے ہوئے چہرے پر ہی جمی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ادھیان کی بھاری اور کھردری آواز اس خاموشی میں ابھری تو مشال نے صرف اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ ادھیان نے گہرا سانس لیا اور اپنے ماتھے پر بکھرے گیلے بال پیچھے کیے۔ اس اچانک قربت نے ان دونوں کے درمیان موجود ہر قسم کی ہچکچاہٹ کو جیسے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ادھیان نے مشال کو تسلی دی اور انتہائی نرم لہجے میں اسے یقین دلایا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ مشال جو اب تک اسے ایک مغرور اور سرد مہر انسان سمجھتا، ادھیان کی حفاظت اور اس کی آواز میں چھپی نرمی کو دیکھ کر دل ہی دل میں حیران تھی۔ تم یہی بیٹھو، میں آگ جلانے کا کچھ بندوبست کرتا ہوں، ورنہ ہم اس سردی میں جم جائیں گے۔ ادھیان نے اس کے کاندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور غار کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی خشک لکڑیاں اور سوکھے پتے اکٹھے کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے اس کے پینٹ کے اندرونی جیب میں ایک مہنگا لائٹر موجود تھا جو بارش کے پانی سے محفوظ رہا۔ چند منٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد غار کے وسط میں آگ کے شعلے رقص کرنے لگے اور اس کی سنہری روشنی نے اس خوفناک اندھیرے کو مات دے دی۔ آگ کی تپش سے مشال کو کچھ سکون ملا، مگر وہ ابھی بھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ ادھیان نے بنا کچھ سوچے اپنی گیلی جیکٹ اتاری، اسے نچوڑ کر ایک طرف پتھر پر پھیلا دیا۔ آگ کی روشنی میں ادھیان کا مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، اس کی گہری آنکھوں میں آگ کے شعلے ایک انوکھا عکس ڈال رہے تھے۔ تم واقعی اتنے برے اور مغرور نہیں ہو جتنا میں نے تمہیں سمجھا تھا مسٹر ادھیان۔ مشال کے منہ سے بے ساختہ اپنے دل کی بات نکل گئی۔ ادھیان نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں برا نہیں ہوں مشال، بس میری تنہا زندگی اور میرے حالات نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں ہر کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا اور لوگوں سے فاصلہ رکھتا ہوں۔ اس رات کی تاریکی، طوفان کے شور اور آگ کی روشنی میں ان دونوں کے درمیان موجود سارے فاصلے اور غلط فہمیاں رفتہ رفتہ ختم ہونے لگی۔ مشال نے اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا، کیسے اس کے والد نے محدود وسائل کے باوجود انہیں دنیا کی ہر خوشی دی، اور کیسے اس کا چھوٹا بھائی زین اس کی جان ہے جس سے وہ سارا دن لڑتی ہے۔ ادھیان مکمل خاموشی اور توجہ سے اسے سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں مشال کی اس سادگی اور خلوص کے لیے ایک عجیب سی ستائش تھی۔ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، مگر بے پناہ دولت، گاڑیاں، بنگلہ، سب کچھ ہے، مگر وہ دلی سکون نہیں ہے جو شاید تمہاری زندگی میں ہے۔ ادھیان نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنا درد بیان کیا۔
میرے والد کے انتقال کے بعد میں اس دنیا میں بالکل تنہا ہو گیا۔ میری ماں مجھ سے محبت تو کرتی ہے مگر انہیں میری خوشی سے زیادہ اس بزنس امپائر اور خاندانی وقار کی فکر رہتی ہے۔ مس دولت کے اونچے ڈھیر پر بیٹھا ایک انتہائی تنہا اور اداس انسان ہوں۔ مشال کو اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا وہ گہرا دکھ صاف نظر آ رہا تھا جو وہ دنیا سے چھپائے رکھتا۔ اس نے بے ساختہ اپنا نرم و نازک ہاتھ ادیان کے سخت ہاتھ پر رکھ دیا۔ تنہائی تو تب ہوتی ہے جب کوئی آپ کو سمجھنے والا اور آپ کی پرواہ کرنے والا نہ ہو، اور مجھے لگتا ہے شاید آپ اتنے تنہا نہیں ہیں۔ مشال کی اس معصوم مگر گہری بات پر ادیان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا وہ نرم لمس ادیان کے پورے وجود میں ایک عجیب سا سکون اور حرارت اتار رہا تھا۔ اس نے مشال کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی غلافی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی شدت سے بولا، اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے واقعی دنیا کے کسی اور چیز یا کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے مشال۔ تم نے میری اس تاریک اور بے رنگ زندگی میں مختصر سے لمحوں میں وہ رنگ بھر دیے جو میں اپنی آخری سانس تک نہیں بھول سکتا۔ مشال شرما کر اپنی نظریں جھکا گئی، مگر اس کے دل میں ادیان کے لیے سچی محبت کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ اس طوفانی رات میں وہ دونوں اسی طرح آگ کے قریب بیٹھے ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کرتے رہے۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب ان کی وہ ابتدائی لڑائی اور نوک جھونک ایک کتنی خوبصورت اور گہرے رشتے میں بدل گئی ہے۔ کافی دیر بعد تھکاوٹ اور نیند کے غلبے کی وجہ سے مشال ادیان کے چوڑے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی اور ادیان جا کر اس کی حفاظت کرتا رہا، اس کے معصوم چہرے کو تکتا رہا اور اپنے دل میں پیدا ہونے والے ان نئے اور انتہائی خوبصورت جذباتوں کو محسوس کرتا رہا۔ صبح کی پہلی روشنی کرنوں نے جب جنگل کے اس اندھیرے کو چیرا تو پرندوں کی میٹھی چہچہاہٹ سے مشال کی آنکھ کھلی۔ وہ گھبرا کر جلدی سے سیدھی ہوئی اور اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹنے لگی۔ ادیان نے دلکش انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہمیں اب نکلنا چاہیے، صبح ہو چکی ہے اور ہم یقیناً اب اس روشنی میں راستہ تلاش کریں گے۔ دانش اور باقی سب لوگ کیمپ میں بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ مشال نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں غار سے باہر آ گئے۔ دن کی روشنی میں اس جنگل کا منظر بالکل بدلا ہوا تھا اور ہر طرف بارش کے پانی سے دھلے ہوئے سرسبز درخت انتہائی دلکش لگ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے جنگل کے ان پراسرار راستوں پر چلنے لگے۔ ادیان کو اپنے تجربے کی بنا پر راستوں کی کچھ سمجھ آ رہی تھی اور وہ مشال کو انتہائی محتاط انداز میں آگے لے جا رہا تھا۔ چلتے ہوئے مشال کا پاؤں کیچڑ میں پھسلا اور اس کا ننگا پاؤں جو جوتے سے باہر نکل آیا ایک انتہائی تیز دھار پتھر سے ٹھوکر سے ٹکرایا۔ مشال کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ درد کی شدت سے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ادیان فوراً مڑا اور گھبرا کر اس کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا ہوا مشال، کہاں چوٹ لگی تمہیں؟ دکھاؤ مجھے۔ اس نے مشال کا پاؤں اپنے ہاتھوں میں لیا تو دیکھا اس تیز دھار پتھر نے اس کے پاؤں کے تلوے کو بری طرح کاٹ دیا اور وہاں سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ مشال درد سے کراہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ادیان کا دل یہ منظر دیکھ کر جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں سختی سے جکڑ لیا اور اس نے جلدی سے اپنے پینٹ کی جیب سے اپنا رومال نکالا، محبت اور نرمی سے مشال کے پاؤں پر باندھ دیا۔ خون کا بہاؤ رک سکے، تم رو مت مشال، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ادیان نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بے حد نرمی سے کہا۔ مشال اس کی اس محبت بھرے روح پر اپنا دل مکمل طور پر ہار گئی، مگر وہ بے حد تھک چکی تھی، بھوک اور سردی سے ہی نڈھال تھی اور پاؤں میں بھی زخمی۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا دھیان، مجھے بہت شدید درد ہو رہا ہے، مشال نے سسکتے ہوئے کہا۔ ادیان نے بنا کچھ کہے ایک لمحے کا بھی ضیاع کیے بغیر مشال کی کمر اور ٹانگوں کے نیچے اپنے مضبوط ہاتھ ڈالے اور اسے اٹھا لیا۔ مشال نے شرما کر اور گھبرا کر اسے فوراً منع کرنا چاہا۔ میں خود چلنے کی کوشش کرتی ہوں، تم مجھے اٹھا کر تھک جاؤ گے، اس نے تکلیف اور ہچکچاہٹ سے کہا، مگر ادیان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے سینے سے مزید قریب کر لیا۔ تم بالکل خاموش رہو مشال، میں تمہیں اس تکلیف دہ حالت میں چلنے نہیں دے سکتا اور تم کو اتنا بھاری بوجھ نہیں ہو کہ میں تھک جاؤں، بے فکر رہو۔
ادھیان کے اس تہمکانہ مگر حد سے زیادہ محبت بھرے انداز پر مشال نے مزید مزاحمت چھوڑ دی اور اپنے دونوں نازک بازو ادھیان کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ ادھیان بھی اپنے اس قیمتی بوجھ کو اٹھائے انتہائی خوشی اور دلی طمانینت محسوس کر رہا تھا۔ اس کا خوبرو چہرہ مشال کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ جنگل کے اس کٹھن اور مشکل راستے پر ادھیان مشال کو اس طرح گود میں اٹھائے کافی دیر تک چلتا رہا، مگر اس کے ماتھے پر تھکاوٹ کی ایک شکن تک نہ آئی۔ ان کے درمیان اب ایک انکہی سی اور انتہائی گہری محبت جنم لے چکی تھی، جو دونوں کی آنکھوں سے عیاں تھی اور جسے بیان کرنے کے لیے کسی لفظ کی ضرورت نہیں تھی۔ مشال بار بار چوری چوری ادھیان کے چہرے کو دیکھتی اور جب بھی ادھیان کی نظر اس سے ملتی تو وہ جلدی سے آنکھیں چرا لیتی۔ ادھیان اس کی اس پیاری سی حرکت پر مسکرا دیتا۔ اس تھکا دینے والی مسافت کے بعد اچانک انہیں دور سے کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ ادھیان نے فوراً اپنے قدم روکے اور غور سے سنا۔ یہ دانش اور یونیورسٹی کے باقی سٹاف کی آوازیں تھیں جو انہیں ڈھونڈتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ ہم یہاں ہیں، ہم ادھر ہیں، مشال نے انہیں دیکھتے ہی خوشی سے چیختے ہوئے بلند آواز لگائی۔ چند منٹوں میں دانش اور پوری ریسکیو ٹیم بھاگتے ہوئے ان کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ مشال کو اس طوفان کے بعد بالکل محفوظ دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس لیا، مگر جب انہوں نے اپنے انتہائی مغرور اور سخت گیر مہمان خصوصی مسٹر ادھیان کو مشال کو اتنی محبت اور پرواز سے گود میں اٹھائے ہوئے دیکھا تو سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ سارا اور ندا روتے ہوئے بھاگ کر مشال کے پاس آئیں۔ ادھیان نے سب کے ان حیران کن تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ مشال کو نیچے اتارا اور اسے سہارا دے کر ایک بڑے پتھر پر بٹھاتے ہوئے دانش کی طرف موڑا۔ اس کے پاؤں میں ایک تیز دھار پتھر سے گہری چوٹ لگی ہے اور طوفان کی وجہ سے ہم راستہ بھٹک گئے۔ فوراً اسے کیمپ واپس لے جانے کا انتظام کرو۔ ادھیان کے لہجے میں وہی پرانا روب اور حکم تھا، مگر اس کی آنکھوں میں مشال کے لیے جو بے پناہ فکر اور پرواہ تھی وہ وہاں موجود ہر شخص نے بخوبی محسوس کر لی تھی۔ کیمپ واپس پہنچ کر ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا اور سب لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ مشال کو فوراً طبی امداد دی گئی اور کیمپ کے ڈاکٹر نے اس کے پاؤں کے زخم کو صاف کر کے اس پر پٹی کی۔ ٹرپ کے باقی 2 دن مشال کو ریسٹ کا کہا گیا تھا اور ان 2 دنوں میں ادھیان نے مشال کا جس طرح خیال رکھا وہ سب سٹوڈنٹس کے لیے حیران کن تھا، اور ادھیان کی نظریں بھی مکمل طور پر اسی پر مرکوز رہتی، مگر اس ہجوم میں دونوں میں کسی نے بھی اپنے پیار کا لفظوں میں اظہار نہیں کیا تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف اور ایک انجانا اندیشہ تھا۔ اس ٹرپ سے واپسی پر شاید ان کی راہیں جدا ہو جائیں گی۔ مشال حقیقت پسند تھی اور جانتی تھی کہ ادھیان ایک بہت بڑے خاندان کا اکلوتا وارث ہے اور وہ ایک عام سی متوسط گھرانے کی لڑکی جن کا آپس میں کوئی میل نہیں تھا۔ دوسری طرف ادھیان بھی اپنی ماں کے سخت مزاج اور خاندان کی اونچی روایات سے بخوبی واقف تھا، مگر وہ دل ہی دل میں یہ اٹل فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ مشال کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ٹرپ کی آخری رات جب سب سٹوڈنٹس تھک ہار کر اپنے کاٹیجز میں سو رہے تھے، ادھیان مشال کے کاٹیج کی کھڑکی کے باہر کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو دوائی کے اثر سے گہری نیند میں تھی۔ اس کے معصوم اور پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے ادھیان نے اپنے آپ سے ایک سچا وعدہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، چاہے اسے اس کے لیے اپنی ماں، اپنے خاندان یا پھر اس پوری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا اور بس اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ مشال کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے باہر تیزی سے پیچھے بھاگتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں پٹی بندھی تھی اور درد کی وجہ سے وہ زیادہ ہل جل نہیں رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ ندا اور سارا اس کے بالکل ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی۔ ندا نے اس کے کندھے پر ہلکی سی چوٹ کرتے ہوئے شرارت سے مسکرا کر کہا، سچی سچی بتا مشال، کیا جادو کیا ہے تو نے اس مغرور انسان پر جو وہ تجھے اتنی محبت سے گود میں اٹھائے پورے کیمپ کے سامنے آ گیا؟ سارا نے بھی فوراً حامی بھری اور ہنستے ہوئے بولی، ہم تو حیران رہ گئے، اس کی آنکھوں میں تیرے لیے جو فکر اور دیوانگی تھی وہ تو اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ مشال کے گال ان باتوں سے سرخ ہو گئے۔
اس نے جلدی سے انہیں چپ کروانے کی کوشش کی۔ تم دونوں پاگل ہو گئی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، میرے پاؤں میں چوٹ لگی تھی اور میں چل نہیں سکتی تھی، بس اس لیے اس نے میری مدد کی۔ مشال نے نظریں چراتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں صفائی پیش کی، مگر اس کے دل میں ادیان کے وہ الفاظ، اس کی قربت کا احساس اب بھی پوری طرح تازہ تھا، جو اس کے پورے وجود کو گرما رہا تھا۔ ندا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اچھا، تو مدد کرنے کے لیے اتنا قریب ہونا اور اتنی محبت سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے، یہ تو ہمیں آج ہی پتہ چلا۔ مشال نے مسکرا کر کھڑکی کی طرف منہ کر لیا، مگر اگلے ہی لمحے ایک گہری اور سیاہ اداسی نے اس کے دل کو گھیر لیا۔ ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق تھا، ایک ایسا فرق جسے مٹانا ناممکن سا لگتا تھا۔ مشال کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے اور اس نے جلدی سے اپنی پلکیں جھپکا کر انہیں چھپانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی یہ محبت اس کے لیے ایک انتہائی خوبصورت خواب تو ہو سکتی ہے، مگر حقیقت کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ طوفانی رات اور ادیان کے بازوؤں کا حصار بس ایک یاد بن کر رہ جائے گا جو اسے ساری زندگی تڑپائے گا۔ ادیان جو اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا، شیشے میں مشال کے چہرے پر آنے والی اس اچانک اداسی اور آنکھوں کی نمی کو صاف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے وہ آنسو محسوس کر کے اندر سے بے چین ہو گیا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا مشال کے ننھے سے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر وہ اپنے دل میں قٹل فیصلہ کر چکا تھا اور وہ جانتا تھا اب اسے آگے کیا کرنا ہے اور اس اداسی کو کیسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ شہر واپس پہنچ کر سب اسٹوڈنٹس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مشال کا گھر پہنچتے ہی اس کے گھر والوں نے اس کی چوٹ دیکھ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور اس کی والدہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ زین نے روتے ہوئے اس کے گلے لگ کر کہا، آپ بھی، میں نے تو آپ سے ڈھیر ساری چاکلیٹس منگوائی تھی، آپ تو اپنے پاؤں پر چوٹ لگوا کر آ گئی ہیں، اب میرے ساتھ کون کھیلے گا؟ مشال نے ہنستے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگایا اور اپنے آنسو بمشکل روکے، کیونکہ اسے ادیان کی کمی بے حد شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف ادیان سیدھا اپنے عالیشان گھر پہنچا۔ وہ سفر کی تھکاوٹ سے چور تھا، اس لیے سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور ایک طویل شاور لیا تاکہ اس کے اعصاب کو کچھ سکون مل سکے۔ کچھ دیر آرام کرنے اور فریش ہونے کے بعد وہ انتہائی آرام دہ کپڑے پہنے نیچے لاؤنج میں آیا۔ بیگم شیریں وہاں صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو اتنے دنوں بعد گھر میں دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کیسا رہا تمہارا ٹرپ اور طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ انہوں نے انتہائی محبت اور شفقت سے پوچھا۔ ادیان نے ایک گہری سانس لی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے مسکرا کر بولا، ٹرپ بہت اچھا رہا مام، بلکہ میری سوچ سے بھی کئی گنا زیادہ اچھا رہا، اور مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے جو میری پوری زندگی کا فیصلہ ہے۔ بیگم شیریں نے تجسس سے اسے دیکھا اور چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پوری توجہ سے اس کی طرف مرکوز ہوئی۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ ادیان نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی ٹھہرے ہوئے مگر واضح لہجے میں بولا، مام، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اپنے لیے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ وہ یونیورسٹی کے ٹرپ میں میرے ساتھ تھی، اس کا نام مشال ہے اور وہ ایک عام سے متوسط گھرانے کی لڑکی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بیگم شیریں کے چہرے کی وہ تمام مسکراہٹ اور خوشی ایک دم غائب ہو گئی اور ان کی جگہ شدید غصے اور صدمے نے لے لی۔ تم پاگل ہو گئے ہو ادیان، اتنے سالوں بعد تم شادی کے لیے مانے بھی ہو تو تم نے کیسی لڑکی کا انتخاب کیا جو ہمارے سٹیٹس اور ہمارے معیار سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی؟ انہوں نے انتہائی خفگی اور اونچی آواز میں کہا، ایک معمولی اور غریب لڑکی کو تم اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو؟ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ ہمارے اس اونچے ماحول میں کیسے رہے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اتنے بڑے اور نامور بزنس مین ایک مڈل کلاس لڑکی سے شادی کر لی۔ میں تمہاری اس حماقت کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی، تم اسے اپنے دماغ سے نکال دو۔ ادیان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس کی گہری سی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد اور غصہ تھا۔ مام، میں نے آپ سے اجازت نہیں مانگی، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، میں مشال کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ میری خوشی نہیں دیکھ سکتی اور اس رشتے سے انکار کرتی ہیں تو میں یہ گھر اور یہ سارا بزنس آج اور ابھی چھوڑ دوں گا، پھر آپ اپنے اس جھوٹے سٹیٹس کے ساتھ اکیلی رہ جائیے گا اور آپ کو اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھونا پڑے گا۔
ادیان یہ انتہائی سخت اور کھردری دھمکی دی اور پلٹ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ بیگم شیری صوفے پر بیٹھی دم بخود رہ گئی۔ ان کے دل میں شدید چبھن اور تکلیف ہونے لگی۔ ان کا اپنا سگا اور اکلوتا بیٹا ایک معمولی سی لڑکی کے لیے اپنی ماں سے اس قدر بری طرح الجھ پڑا تھا اور انہیں چھوڑنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ وہ رات ان دونوں ماں بیٹے کے لیے انتہائی کٹھن اور بے سکونی میں گزری۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی اور دم گھوٹنے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیگم شیری خاموشی سے چائے پی رہی تھی اور ادیان نے بھی بنا ان کی طرف دیکھے جلدی سے کافی کا گھونٹ بھرا اور اپنے آفس کے لیے نکل گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ ان کے درمیان موجود وہ تناؤ اور خفگی بالکل واضح تھی۔ آفس پہنچ کر ادیان اپنے عالیشان کیبن میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا، مگر اس کا دماغ کسی بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن اسے صرف اور صرف مشال کی یاد ستاتی رہی، اس کی وہ معصوم ہنسی، اس کی وہ غلافی آنکھیں، اور جنگل میں اس کا وہ ڈر کر ادیان کی حواس پر پوری طرح چھانا۔ وہ جانتا تھا وہ مشال کے بغیر سانس تک نہیں لے سکتا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا اپنی ماں کو ناراض کر کے اور انہیں تکلیف دے کر وہ کبھی بھی اپنی اس محبت کو مکمل نہیں کر پائے گا۔ اسے احساس ہوا غصہ اور دھمکیوں سے وہ اپنی ماں کو کبھی بھی دل سے راضی نہیں کر سکے گا، بلکہ اسے انہیں پیار سے سمجھانا ہوگا۔ شام کے وقت جب وہ آفس سے گھر واپس لوٹا تو بیگم شیری اپنے کمرے میں اداس بیٹھی تھی۔ ادیان آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا جا کر اپنی ماں کے قدموں میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اور انتہائی جذباتی اور نرم لہجے میں بولا، ماں مجھے معاف کر دے، میں کل رات بہت غصے میں تھا اور میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، آپ میری ماں ہیں۔ بیگم شیری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، مگر ادیان نے ان کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ مام، آپ کو اسٹیٹس اور لوگوں کی اتنی فکر ہے، مگر آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں اندر سے کتنا اکیلا اور تنہا ہوں؟ میں اس بے پناہ دولت اور اس نام نہاد اونچے اسٹیٹس کے باوجود بھی ہمیشہ سکون کو ترستا ہوں۔ یہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں یہ صرف ہماری دولت کے ساتھ ہی ہیں، یہ میرے درد یا میری تنہائی میں کبھی میرے پاس نہیں تھے۔ مشال وہ پہلی لڑکی ہے جس نے مجھے اس خول سے باہر نکالا ہے، جس نے مجھے جینا سکھایا اور مجھے محسوس کروایا کہ میں زندہ ہوں۔ میں اس طرح کی ماڈرن اور اسٹیٹس والی لڑکیوں کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گا جو صرف پیسوں سے محبت کرتی ہیں۔ مجھے صرف وہ سچا سکون اور وہ بے غرض محبت چاہیے جو مشال کے پاس ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں آپ کا بیٹا ساری زندگی یوں ہی تنہا اور اندر سے خالی رہے؟ پلیز مام، میری خوشی کے لیے مان جائے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ادیان کی آنکھوں میں موجود وہ شدید تڑپ، اس کی تنہائی کا وہ دکھ اور اس کے لہجے کی وہ سچائی بیگم شیری کے دل پر سیدھا جا کر لگی۔ وہ ایک ماں تھی اور اپنے بیٹے کی اس قدر جذباتی حالت اور منت سماجت دیکھ کر ان کی ساری خاندانی انا اور ضد برف کی طرح پگھل گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے ادیان کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم بہت ضدی ہو ادیان، اگر تمہاری زندگی اور تمہاری اصل خوشی اسی لڑکی میں ہے تو میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے تمہارے راستے کی دیوار کبھی نہیں بنوں گی۔ تم جو فیصلہ کرو گے میں اس میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں خود تمہارا رشتہ لے کر اس کے گھر جاؤں گی۔ 2 دن بعد شام کے وقت مشال کے چھوٹے سے مگر انتہائی صاف ستھرے گھر کے دروازے پر ایک لمبی سیاہ رنگ کی مہنگی اور چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ پورا محلہ کھڑکیوں اور دروازوں سے اس شاندار گاڑی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ ان کے محلے کی تنگ گلیوں میں آج تک اتنی بڑی گاڑی نہیں آئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو زین نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک انتہائی خوبرو شخص اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی باوقار خاتون کھڑی تھی۔ مشال کے والد اندر سے آئے اور ادیان کو اس کی والدہ کے ساتھ اپنے دروازے پر دیکھ کر ایک دم حیران اور کچھ پریشان رہ گئے۔ ادیان نے انتہائی ادب اور احترام سے انہیں سلام کیا، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ چھوٹے سے اور سادہ سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کچھ دیر کی رسمی گفتگو کے بعد بیگم شیری نے خود بات کا آغاز کیا۔ بھائی صاحب، ہم یہاں ایک بہت خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے اور میں آپ سے مشال کا رشتہ اپنے بیٹے ادیان کے لیے مانگنے آئی ہوں۔
مشال کے والد اس اچانک رشتے اور اس قدر بڑے لوگوں کو اپنے گھر میں اتنی عاجزی سے بیٹھا دیکھ کر ہچکچا گئے۔ بہن جی، آپ لوگ بہت بڑے اور امیر ہیں اور ہم ایک عام سے غریب سا گھرانہ۔ ہماری بچی آپ کی اتنی اونچی اور ماڈرن ماحول میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ ہم تو اپنی بیٹی کو اس طرح کا کوئی جہیز یا وہ ٹھاٹ باٹ نہیں دے سکتے جو آپ کے خاندان کا رواج ہوگا۔ بیگم شیری نے انتہائی نرمی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھائی صاحب، ہمیں آپ سے یا آپ کی بیٹی سے کوئی جہیز یا دنیاوی چیزیں نہیں چاہیے۔ مجھے تو بس اپنے بیٹے کی خوشی چاہیے اور اس کی ساری خوشی آپ کی بیٹی میں ہے۔ آپ بالکل بے فکر ہیں، میں مشال کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ ادیان نے بھی آگے بڑھ کر انکل کا ہاتھ تھام لیا اور پوری سچائی سے بولا، انکل، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں مشال کو ہمیشہ خوش رکھوں گا اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ بس مجھ پر اعتبار کریں۔ مشال جو کمرے کے دروازے کی اوٹ سے یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بے تحاشا بہہ نکلے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ادیان اس کے لیے اپنی ماں کو منا کر لے آئے گا اور اس کے والدین کو اتنی عزت دے گا۔ ادیان اور اس کی والدہ کی آنکھوں میں موجود وہ سچائی اور ان کی عاجزی نے مشال کے والد کا دل جیت لیا۔ انہوں نے مسکرا کر ادیان کے سر پر ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں کے ساتھ اس خوبصورت رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ زین جو پاس ہی کھڑا سب غور سے سن رہا تھا، فوراً اچھل کر بولا، تو کیا اب آپ میرے پکے والے بھائی جان بن جائیں گے اور مجھے اپنی اس بڑی کالی گاڑی میں پورے شہر کی سیر کروائیں گے اور میرے لیے چاکلیٹس لائیں گے؟ ادیان نے ہنستے ہوئے زین کو اپنے گلے لگا لیا۔ بالکل۔ پورے گھر میں ایک دم سے خوشی اور طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئیں۔ ادیان نے مشال کے گھر والوں کو کسی بھی قسم کا خرچہ کرنے سے سختی سے منع کر دیا اور سارا انتظام اور تمام اخراجات خود سے سنبھالے تاکہ ان پر کوئی بوجھ نہ پڑے۔ مائیوں اور مہندی کی تقریبات بہت سادگی سے مگر بے حد خوبصورتی اور روایتی انداز سے ہوئی تھی، جس میں بیگم شیری نے بھی کھلے دل سے شرکت کی اور مشال کی معصومیت اور سادگی دیکھ کر ان کا دل بھی پوری طرح صاف ہو گیا تھا۔ زین پورے گھر میں پیلے رنگ کا کرتا پہنے بھاگتا پھر رہا تھا اور سب سے زیادہ خوش اور پرجوش تھا۔ بارات کے دن مشال گہرے سرخ رنگ کے قیمتی عروسی جوڑے میں خوب جھج رہی تھی۔ دلہن کا روپ نکھر کر آیا تھا، جن میں حیا کے رنگ بہت واضح تھے۔ جب ادیان سیاہ شیروانی میں ملبوس ہال میں داخل ہوا، سب کی نظریں اس کی وجیح اور پرکشش شخصیت پر ٹھہر گئی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں آج کوئی غرور یا تکبر نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف اپنی مشال کے لیے بے پناہ محبت اور ایک عجیب سا مسحور کن جنون تھا۔ جب وہ مشال کے پاس سٹیج پر آ کر بیٹھا، اس نے آہستہ سے مشال کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، اپنے پیار سے تمہاری نظر تو اتارنی پڑے گی۔ ادیان نے انتہائی دھیمی اور مسحور کن آواز میں سرگوشی کی تو مشال کا چہرہ شرم سے مکمل گلابی ہو گیا۔ اس کی یہ خاموش محبت آج سب کے سامنے ایک بے حد خوبصورت اور پاکیزہ رشتے میں بن چکی تھی۔ رخصتی کے وقت مشال اپنے والد اور زین کے گلے لگ کر بہت روئی۔ اس کا دل اپنے اس چھوٹے سے مگر پیار بھرے گھر کو چھوڑتے ہوئے بے حد اداس تھا۔ ادیان نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے پیار سے تسلی دی۔ اپنے آنسو پونچھتے اس کے ساتھ اس شاندار گاڑی میں بیٹھ گئی جو انہیں ان کی ایک نئی اور خوبصورت دنیا کی طرف لے جانے والی تھی۔ ادیان کے عالیشان گھر کا وہ وسیع اور ماسٹر بیڈ روم آج بالکل ایک مختلف اور انتہائی منفرد انداز میں سجایا گیا تھا۔ روایتی پھولوں کی سیج یا بستر پر موتیے کی لڑیاں لگانے کے بجائے کمرے کی چاروں دیواروں کو صرف اور صرف گہرے سرخ گلابوں سے ڈھک دیا گیا۔ بیڈ بالکل سادہ اور ایک انتہائی نرم ریشمی سفید چادر سے آراستہ تھا، مگر پورے کمرے میں ان سرخ گلابوں کی وہ مسحور کن اور مدہوش کر دینے والی تیکھی خوشبو پھیلی تھی جو حواس پر ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ مدھم اور سرخ روشنیوں نے اس کمرے کے ماحول کو بے حد دلکش بنا دیا۔ مشال اپنے بھاری سرخ عروسی جوڑے میں بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی دھڑکن کی آواز اس خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ ادیان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا سیاہ کوٹ اتار کر ایک طرف کرسی پر پھینکا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا مشال کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔
ادھیان نے اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں سے مشال کا سرخ گھونگھٹ انتہائی نرمی اور آہستگی سے پیچھے کیا۔ مشال کی جھکی ہوئی لمبی پلکیں کانپ رہی تھی اور اس کا چہرہ شرم اور حیا سے دہک رہا تھا۔ ادھیان نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی تک جھانکا۔ تم جانتی ہو مشال، اس ایک رات کے لیے اور تمہیں اس اپنے کمرے میں مکمل اپنا بنا کر دیکھنے کے لیے میں نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ ادھیان کی آواز حد سے زیادہ بھاری اور شدت جذبات سے لبریز تھی جو مشال کے اندر تک اتر رہی تھی۔ مشال نے آنکھیں اٹھائی اور ادھیان کی ان سیاہ اور گہری آنکھوں میں دیکھا جن میں اب صرف ایک بے تاب اور بے پناہ محبت مچل رہی تھی جس نے مشال کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ میں اب صرف تمہارے پاس ہوں ادھیان، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور مجھے تم پر خود سے زیادہ اعتبار ہے۔ مشال کے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے تو ادھیان کے ضبط کے سارے بندھن ایک دم ٹوٹ گئے۔ اس نے مشال کو ایک جھٹکے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ اس کی قربت اتنی شدید اور بے باک تھی کہ مشال کی سانسیں بری طرح الجھ گئیں اور اس کا پورا وجود ادھیان کے اس دیوانگی میں کانپ اٹھا۔ ادھیان کے گرم ہونٹ مشال کے ماتھے سے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں اور پھر اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر جا ٹھہرے، اور محبت جو انہوں نے جنگل کی اس طوفانی رات میں خاموشی سے محسوس کی تھی آج وہ اپنے پورے عروج پر تھی۔ کوئی جھجک اب ان کے درمیان رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کو پا لینے کی وہ شدت تھی جو ان کے رگوں پے میں دوڑ رہی تھی اور انہیں ایک کر رہی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہے، اتنی شدید محبت کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم میری روح میں اتر چکی ہو۔ ادھیان نے دیوانگی سے سرگوشی کرتے ہوئے مشال کو اس ریشمی بیڈ پر لٹایا، اس کے گرد اپنے حصار کو مزید تنگ کر دیا۔ اس رات ان دونوں نے اپنی محبت کی وہ معراج اور جنون دیکھا جو سرخ گلابوں کی اس خوشبو اور ان کے تیزی سے دھڑکتے دلوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ ملتے ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔